بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اکثر جب کلاس میں جاتی ہوں نا تو میں اکثر بچوں سے یہ پوچھتی ہوں کہ بیٹے آپ کا نا آئیڈیل کون ہے؟ تو یقین جانیں سن کے نا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بچے اکثر یہ کہتے ہیں کہ فلاں کرکٹر ہمارا آئیڈیل ہے، فلاں ایکٹر ہمارا آئیڈیل ہے، اور اسی طرح سے ہماری فیملی میں کوئی پرسن ایسا ہے جو ہمارا آئیڈیل ہے۔ تو ہم تو کوئی کرکٹر ہے، کوئی پولیٹیشین ہے، کوئی بھی ایسا پرسن ہے ہماری فیملی ممبر ہے تو وہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو ہم تو آئیڈیل تو ہم اس کو بنا لیتے ہیں نا، جس کو ہم نے فالو کرنا شروع کر دینا ہے، جس کی زندگی پہ عمل کرنا ہم شروع کر دیں گے۔ جیسے اس کا لباس ہے ہم نے اس طرح کا لباس بنانا ہے، جیسے وہ بولتا ہے ہم نے اس کو کاپی کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اگر دیکھیں تو ہمارے نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا ہے اور اپنے آپ کو بھی یہ سکھانا ہے کہ ہمارے آئیڈیل کون ہیں۔ ہمارے آئیڈیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے بالکل کمپلیٹ ہے، اور مکمل زندگی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے سنبھال کے رکھی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم اگر کسی بھی سیرت کی کتاب کو اٹھا لیں تو اس میں کئی ہزار واقعات ایسے ہیں کہ جس کو ہم پڑھیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق اپنی زندگی کو اس کے مطابق ہم ڈھال سکتے ہیں۔ جیسے بہت پیاری کتاب ہے رحیق المختوم، صفی الرحمن مبارک پوری کی ہے، اس کو اپنے گھر میں انٹروڈیوس کروائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، خود پڑھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ کیا ہے، یہ ایسی کتاب ہے جو بڑی اتھینٹک بھی ہے اور ایوارڈ یافتہ بھی ہے۔ اسی طرح سید سلمان ندوی کی کتاب ہے جو مولانا شبلی نعمانی نے بعد میں اس کو پورا کیا، سیرت النبی کی کتاب ہے، بڑی آسان الفاظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چھوٹی چھوٹی سیرت کی کتابیں آئی ہوئی ہیں جو آسان الفاظ میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ہیں۔ تو ہم اگر اپنے نبی سے اپنے بچوں کو انٹروڈیوس کروائیں گے تو ہمارے بچوں کا اور ہمارا جو آئیڈیل ہے وہ کون ہوگا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ ہمارے پاس جب بچے آتے ہیں تو وہ تقریباً 12 سے 15 سال، 15 سے 20 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، لیکن افسوس یہ کہ ان کو بہت سے چھوٹے چھوٹے واقعات بھی ان کو بالکل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نہیں پتہ ہوتے۔ تو ہماری زندگیاں چونکہ اتنی مصروف ہیں آج کل، اتنا میٹیریلسٹک دور ہے کہ ہمیں بس ایک ہی چیز کی فکر ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پیسے اکٹھے کرنے ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، اور اسی ساری مصروفیات میں ہم خود بھی سنتوں پہ عمل نہیں کرتے اور اپنے بچوں کو بھی انٹروڈیوس نہیں کرواتے۔ تو آج سے جو ہے وہ ہم نے اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہے کہ ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فالو کرنا ہے۔ اور کس طرح سے کرنا ہے؟ یہ کتابیں پڑھنی ہیں، یا یوٹیوب میں یا میڈیا میں بھی اگر ہم پڑھ نہیں سکتے ہم سن سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں اور اس پر پھر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی کام جو ہم دنیا کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی، اس کے لیے بھی ہمیں پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے اگر ہم انگلش بولنا سیکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ بہت سے اسپوکن کورسز کریں گے، بار بار انگلش کو بولیں گے، منہ کو ٹیڑھا میڑھا بنانے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہمیں انگلش کہیں بہت عرصے بعد جا کے آئے گی۔ تو کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کے لیے پریکٹس نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، اور ہمیں کرنی بھی چاہیے۔ کوئی بھی واقعہ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اٹھا لیں اور پھر اس پر عمل کرنا شروع ہو جائیں۔ جیسے آپ طائف کے واقعے کو اٹھا لیں کہ ہمارے نبی نے بد دعا نہیں دی تھی، اور ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے فوراً بد دعائیں دینا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ تم سے پوچھے گا، اللہ تمہیں برباد کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی کو تو طائف والوں نے آپ پہ پتھر برسائے، اور آپ کو جو ہے وہ آپ کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا، اور جبرائیل آپ سے پوچھنے کے لیے آئے کہ اگر آپ کہیں تو میں ان کو نیست و نابود کر دوں، لیکن آپ نے دعا کے بجائے دعا دی۔ تو ہم ذرا پریکٹس تو کریں، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کام کرنا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایسا کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو نا تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا پڑے گا، آپ کی پیروی کرنی پڑے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں ملے گی۔ دنیا میں اگر کوئی ہمیں یہ کہہ دینا کہ اگر تم یہ کام کرو گے نا تو میری محبت
محبت تمہارے ساتھ ہے، تو ہم فوراً سے وہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب دونوں جہانوں کا بادشاہ ہمیں یہ کہہ دے کہ اگر تم یہ کام کرو گے نا تو میری محبت تمہارے ساتھ ہے، میری سپورٹ تمہارے ساتھ ہے، تو ہم پھر کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھنا ہے، سننا ہے، اور اس کے بعد اس پر کیسے زندگی گزارنی ہے اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔